سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5 ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ اس میں جو اہدنا کا لفظ ہے، جو ہدن ہدایت کی بات کی گئی ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے یہ ہدیہ، جو ہم اردو زبان میں بھی بولتے ہیں، تحفے کا ملنا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ریگستان میں چلنے والے مسافر کو ڈائریکشن کا پتہ چل جانا، راستے کا پتہ چل جانا۔ تیسرا اس کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے کہ سمندر میں ایک پتھریلی چٹان کا نمودار یا ظاہر ہونا، جس سے انسان یہ اندازہ لگا سکے میں نے چٹان کے اس طرف جانا ہے یا میں نے اس طرف جانا ہے۔ تینوں معنوں پہ اگر غور کیا جائے تو گویا کہ انسان کو ایک ڈائریکشن کا مل جانا، ایک راستے کا مل جانا، اور یہ بہت بڑا ہدیہ ہے اور یہ بہت بڑا تحفہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ لفظ اتنا خوبصورت ہے کہ ہم میں سے اکثر کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے، ہم نے جانا کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، مجھے بنایا کس کے لیے گیا ہے۔ ایون یہ کہ ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے سبجیکٹ کون سا لینا ہے، ہم نے کس پروفیشن میں جانا ہے، ہمیں ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے رشتہ کہاں کرنا ہے، کس طرح کے بندے کے ساتھ ہم نے رہنا ہے۔ تو انسان کتنا محتاج ہوتا ہے ہر معاملے میں ہدایت کا۔ اور پھر مسلمان تو آلریڈی کلمہ پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کو مانتا ہے، پھر ہر نماز میں ہدایت مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کے بعد بھی، اسلام کے بعد بھی انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو کچھ میرے پاس ہے، جتنا علم میرے پاس ہے، اس کے باوجود بھی مزید ہدایت کی جو ہے ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی ہر نماز میں یہی دعا پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اللہ پاک سے جو ہے وہ اپنے لیول کی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ تو ایک نبی کی اپنے لیول کی ہدایت ہے، ایک ولی کی اپنے لیول کی ہدایت ہے، اور میرے جیسے عام مسلمان کی اپنے لیول کی ہدایت ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ روز اس ہدایت کا محتاج ہے، بلکہ ہر نماز میں اس ہدایت کا محتاج ہے، بلکہ ہر رکعت میں اس ہدایت کا محتاج ہے۔ اور جس کو انسان کو اپنی زندگی میں ڈائریکشن پتہ چل جاتی ہے، اپنا مقصد پتہ چل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہدیہ ہے کسی انسان کو اس کے صحیح راستے کا پتہ چل جانا۔ اور پھر یہاں پہ اہدنا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، کس معاملے میں ہدایت دے، اس کا آگے کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو وہی معنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں آپ کی ہدایت چاہیے۔ میں نے جینا کیسے ہے، میں نے پڑھنا کیسے ہے، میں نے اولاد کے ساتھ کیسے رہنا، میری صحت کے معاملات کیا ہیں، میرا مستقبل کیا ہونا چاہیے، میرا حال کیا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہر معاملے میں آپ کی ہدایت چاہیے، دنیا کے معاملے میں بھی چاہیے، اپنے گھر کے معاملے میں بھی چاہیے، اپنے کاروبار کے معاملے میں بھی چاہیے، مجھے اپنی آخرت کے معاملے میں بھی چاہیے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے، مجھے راستہ دکھا دیں، مجھے ڈائریکشن بتا دیں، مجھے سمجھا دیں کہ میں نے کہاں چلنا ہے۔ یہ میرا پسندیدہ ترین لفظ ہے، اس لیے اس کو میں بڑا کوشش کرتی ہوں بیان کرنے کی کہ یہ بہت اہم لفظ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا یہ بہت ہی اہم لفظ ہے۔ پھر صراط لفظ آتا ہے۔ صراط لفظ جو ہے یہ سور سے ہے، اور سور جو ہے صاد و را سے، یہ سیدھی تلوار کو کہا جاتا ہے۔ جو تلوار بالکل سیدھی ہوتی ہے نا، اس کا وار بہت تیز ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ہمیں ایک ایسا راستہ چاہیے جو بالکل سیدھا ہو، جو اسٹریٹ جاتا ہو۔ اور صراط جو ہے وہ ایسے راستے کو بھی کہا جاتا ہے جو کھلا راستہ ہو، بڑا راستہ ہو۔ ایک چھوٹی روڈ ہوتی ہے، ایک ہائی وے کی روڈ ہوتی ہے، تو گویا کہ اس کھلے بڑے راستے کو جو ہے وہ صراط کہا جاتا ہے۔ بڑی پیاری بات، اگر آپ تفسیر پڑھیں اس آیت مبارکہ کی تو بہت خوبصورت نکات ہوتے ہیں کہ بڑا راستہ کیونکہ بہت سارے اس راستے کے اوپر چلنے والے ہونے چاہیے۔ اور پھر جو تیسرا معنی اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ ایک راستہ، صراط کی آپ کو قرآن پاک میں کوئی جمع نہیں ملتی۔ راستے کے لیے قرآن پاک میں اور بہت سارے الفاظ آتے ہیں، ان کی جمع بھی آتی ہے، صراط کی کوئی جمع نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا بس ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ڈائریکشن ہے۔ پھر اس کے بعد لفظ مستقیم آتا ہے، جو اس کے اصلی حروف ہیں وہ کاما ہے، اور کاما کا مطلب ہوتا ہے سیدھا، بالکل سیدھا اسٹریٹ کھڑا ہو جانا۔ یہ قرآن پاک کے خوبصورت الفاظ میں سے ایک لفظ ہے، کیونکہ اقیم الصلاۃ نماز کے لیے بھی آتا ہے، احسن تکوین انسان کو خوبصورت سانچے میں بنانے کے لیے بھی آتا ہے، صراط مستقیم ہدایت کے راستے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور بہت ساری خوبصورت جگہوں میں یہ بہت خوبصورت آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارا آج کا سبق ہے کہ مستقیم کہا جاتا ہے ایسا راستہ جو کہ بالکل سیدھا ہو، کھڑا ہو۔ اب صراط کے اندر بھی تو یہی معنی تھا کہ سیدھا راستہ ہونا، کھلا راستہ ہونا، تو معنی تو کلیئر ہو گیا، بات تو کلیئر ہو گئی تھی، لیکن پھر یہ مستقیم کیوں لایا گیا ہے؟ مفسرین کرام جو اس کی بڑی پیاری بات کہتے ہیں وہ یہ کہ کاما کا مطلب ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، ایسا راستہ جو آپ کو اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے، اور آپ جتنا اوپر جاتے جاتے ہیں، اس کے ساتھ کچھ امیجینیشن ہے، قرآن پاک میں کچھ تصور ہیں جو بیان کیے گئے ہیں، آپ جتنا اوپر جائیں گے آپ کا ویو کلیئر ہوگا،
آپ کو منظر اتنا ہی خوبصورت دکھائی دے گا۔ لہٰذا ہدایت کا راستہ ایسا راستہ ہے جو انسان کو اوپر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ انسان کی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، انسان کی فزیکل ترقی بھی ہوتی ہے، اور انسان کو دنیا بڑی خوبصورت نظر آنے شروع ہو جاتی ہے۔ انسان کی روح جو ہے وہ ایک روحانیت کو محسوس کرتی ہے، ایک عروج کو محسوس کرتی ہے۔ ایک معنی تو یہ بھی پایا جاتا ہے، اور دوسرا یہ بھی معنی پایا جاتا ہے کہ آپ جتنا زیادہ اونچا جاتے جائیں گے، بلندی پہ جاتے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ گرنے کا خوف بھی بڑھ جاتا ہے۔ ہائٹ کانشیس لوگ ہوتے ہیں، نیچے نہیں دیکھ پاتے ہیں، تو گویا کہ کاما کے اندر یہ معنی ہے کہ آپ جب اوپر جا رہے ہیں سیم ٹائم آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس راستے پہ کھڑا بھی رکھنا ہے، قائم بھی رکھنا ہے، اگر میں یہاں سے گرا تو پھر بہت نیچے گہرائی آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک کانسیپٹ ہے ایکچولی کہ کوئی انسان بھی جو ہے وہ زندگی میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا میں کامیاب ہوں جب تک کہ اس کو موت نہ آ جائے کلمے کے اوپر، کہ بعض اوقات بہت بلندیوں سے بھی جو ہے وہ انسان گر جاتا ہے۔ تبھی ہر نماز میں ہمیں یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استقامت مانگے، اللہ تعالیٰ سے قیام مانگے، برقرار ہونا مانگے، ہمیشہ کا قائم رہنا جو ہے وہ مانگے۔ باہر یہ خوبصورت معنی جو ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا راستہ دکھائیں جو کھلا بھی ہو، کشادہ بھی ہو، اسٹریٹ بھی ہو، آسان بھی ہو، اور ہمیں بلندیوں کی طرف لے کر جائے۔ اور یہ ہدایت کا راستہ ہوتا ہے جو انسان کو ہر لحاظ سے بلندیوں پہ لے کر جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ بڑی پیاری بات، یہ اس کو سمجھ لینا چاہیے، یہاں پہ راستہ مانگا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یہاں پہ منزل کیوں نہیں مانگی گئی؟ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری منزل دے دو، لیکن ہمیں تو منزل نہیں مانگی، ہمیں تو اللہ تعالیٰ سے راستہ مانگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اس راستے پر چلنے والا ہوگا وہ کامیاب شمار کیا جائے گا۔ ہر ایک کے نصیب میں منزل نہیں ہوتی۔ مثلا ایک بندہ جو ہے وہ آج توبہ کرتا ہے، پچھلی ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے، کل رات وہ مر جاتا ہے، تو اب کیا یہ بندہ ناکام ہے؟ نہیں، چونکہ یہ راستے پر آ گیا تھا، یہ ٹریک پر آ گیا تھا، یہ کامیاب ہے۔ ایک انسان کو آج کلمہ پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، وہ صبح مر جاتا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا، نہیں، اس کا راستہ چینج ہو گیا تھا، لہٰذا وہ اس راستے پہ جاتے جاتے مرا ہے، لہٰذا وہ کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ خوبصورت کانسیپٹ قرآن پاک کا کہ قرآن نتیجے کی بات نہیں کرتا، قرآن رزلٹ کی بات نہیں کرتا، قرآن جو ہے وہ کوشش کی بات کرتا ہے، راستوں کی بات کرتا ہے۔ لہٰذا اس راستے پہ چلنے والا کوئی سپیڈ سے چل رہا ہے، کوئی سلو چل رہا ہے، کوئی بہت آگے چل رہا ہے، کوئی بہت پیچھے ہے، مگر چل اسی راستے پر رہا ہے، لہٰذا وہ کامیاب ہے۔ اس لیے منزل کی بات نہیں کی گئی، راستے کی بات کی گئی ہے۔ آپ لوگوں نے قرآن سیکھنے کا ایک راستہ اختیار کیا ہے، کس کے نصیب میں پورا کرنا ہے، کس کی زندگی ہے، کروانے والا رہے گا نہیں رہے گا، کرنے والا رہے گا نہیں رہے گا، مگر جس آیت پہ بھی اگر ہماری زندگی کا اختتام لکھا ہوا تو ہم گویا کہ قرآن کے راستے پر تھے۔ یہ کامیابی کا راستہ ہے انشاءاللہ تعالی۔